بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین چیزیں آپ دیکھیں گے کہ لنک ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ایران سے خبر آ رہی ہے کہ جو یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر تھا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ٹلا تو نہیں ہے خطرہ، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے ایک سگنل دیا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سگنل دیا ہے کہ ہمیں جو انفارمیشن چاہیے تھی ہم نے لے لی۔ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یاد دلاؤں تو کارگل وار میں آخر میں انڈیا کو ایک لوکیشن کی، پاکستانی پوسٹس کی، ان کی ٹیکنالوجی کی جو انفارمیشن تھی وہ امریکہ سے ملی تھی۔ تو اب بھی کچھ ایسی لگ رہا ہے کہ وہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ ہماری نیول انسٹالیشنز کہاں کہاں ہیں، ہماری سب میرینز کہاں کھڑی ہیں، کس تعداد میں ہیں، ان کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے، ان کے اندر کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جب سیٹلائٹ سے آپ کو نہیں ملتی تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ امریکہ ایک کام کرنے آتا ہے، اس کے پیچھے 12 مقاصد ہوتے ہیں۔ تو وہ ہو سکتا ہے ایران کو دھمکانے بھی آیا ہو، لیکن اس کے لیے جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی نیوی اور ایئر فورس کی کیا کیا ٹیکنالوجیز اتنا شپ اپنا قریب لا کے اس کے سینسرز اور سرچ انجن سے پتہ چل سکتی ہیں، وہ پتہ چل جائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال ہمیں احتیاط تو کرنی پڑے گی۔ ایک جیت ہمارے پاس آئی ہے، ہمیں اس جیت کی وننگ اسٹریک کو آگے بڑھانا ہے، اور ہمیں یہ اس قسم کے اوچھت کنڈے جو امریکہ یا دوسرے لوگ اپنا کر انفارمیشن ہمارے دشمن کو دے دیتے ہیں اس سے بچنا ہے۔ اس خبر کو ری انفورسمنٹ تو کچھ پہلے صحافیوں سے ہی مل گئی تھی، ابصار عالم صاحب سے مل گئی تھی، اور مہتاب عزیز صاحب سے مل گئی تھی، اور بھی کچھ صحافی ہیں ان سے مل گئی تھی، جبکہ میں نے تو صرف یہ ایک امکان ظاہر کیا تھا۔ لیکن اب آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکن ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ آبنہ ہرمز کے قریب ہے تو ہم بھی ہیں۔ تو چائنا کا سگا کون ہے آپ دیکھیں نا، اور وہ کیا کرنے آیا؟ ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی جیمنگ آپریشنز کرنے آئے ہوں کہ بھئی اگر تم سرچ کرو گے تو ہم یہاں سے جیم کریں گے، اور کسی نہ کسی طرح چائنا بھی ایک گیم کھیل رہا ہو کہ ایک میسیج ایران کے لیے بھی گیا ہو، تو ایک بہت اسٹرانگ میسیج پاکستان کے لیے بھی گیا ہو کہ بھئی ہمیں انہیں پروٹیکٹ یا ان کے ساتھ نبھانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ورنہ چائنا آپ دیکھیں اس نے وینزویلا میں انٹرپٹ نہیں کیا امریکہ کو، جبکہ وینزویلا سے چائنا جو ہے وہ تیل لیتا تھا جو بڑا امپورٹنٹ اس کے لیے تھا، لیکن یہاں پہ آ گیا ہو۔ تو میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ شپ جو ہے وہ صرف اور صرف ایران کو دھمکانے نہیں آیا تھا، یہ پاکستان کی بہت ساری انفارمیشن لینے کے لیے بھی آیا تھا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے ایک ہائپرسونک میزائل کا ٹیسٹ کیا تھا ابھی کچھ عرصے پہلے، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ فتح 4 کا ٹیسٹ کیا تھا، پھر ایک کروز میزائل کا ٹیسٹ کیا تھا، لیکن یہ کم بخت جب سے آگے کھڑا ہوا ہے ہم نے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے ہم بھی ریسٹرینٹ شو کر رہے ہوں کہ بھئی ہم انہیں نہ دکھائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیا کیا نئی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس میں تیسری چیز یہ جوڑیں کہ جو بلوچستان میں اٹیک ہوا اور اب تک چل رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا جب تک ان کے پاس کوئی اسٹار لنک جیسی کنیکٹیوٹی نہ ہو۔ ابھی ایک دم اتنی ساری کنیکٹیوٹی کیسے مل گئی، یا دوسری اور انفارمیشن یا کوارڈینیشن وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس میں کہیں نہ کہیں پھر بہت سارے صحافی بھی جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو شپس آگے کھڑی ہوئی ہیں ایران کی طرف منہ کر کے، یہ اصل میں پیچھے بھی 2 آنکھیں لگا کے آئے ہیں اور وہ پاکستان کی طرف ہیں، اور آگے والی یہ پھر بھی بند کر لیتے ہیں، پیچھے والی کھلی رہتی ہیں۔ پاکستان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، میرے خیال میں ٹرائبیون میں چھپا تھا یا کہاں چھپا تھا، بہرحال مجھے یاد نہیں ہے، وہ تھا انوینسیبل ڈوم۔ اب ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ یا ٹرانسپورٹیشن پلاننگ کے اسپیکٹ سے میں اگر دیکھوں تو اب سی پیک یا ٹرانسپورٹیشن کے پروجیکٹس جو ہیں وہ صرف ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ نہیں رہے ہیں، ان میں اسٹریٹجک امپورٹنس آ گئی ہے، ان کے اندر سیکیورٹی آ گئی ہے، دوسری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو میں چائنا کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سی پیک اب آگے بڑھے تو آپ صرف اور صرف اکنامک ہیلپ، فنڈنگ، پروجیکٹ کنسٹرکشن سے سی پیک کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ یہ آپ کب تک اس طرح ٹرائی کریں گے؟ اب آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ نے جس کنٹری کو بھی سی پیک میں شامل کرنا ہے اس کو انڈر این امبریلا آف سیکیورٹی ڈوم بھی رکھنا پڑے گا۔
اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کتنے سال تک کتنے ملکوں میں انویسٹ کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ کہاں کامیاب ہوئے ہیں؟ میانمار میں کامیاب ہو گئے، جو سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہاں سے کوئی کنیکٹیوٹی بہتر شروع ہوگی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ پاکستان میں ایشو چل رہا ہے، ایران میں مسئلے چل رہے ہیں، تو اب چائنا کو ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے ایک انوینسیبل ڈوم کی طرف جانا پڑے گا، جیسے آئرن ڈوم اور گولڈن ڈوم ہے، اور جو بھی ملک سی پیک میں آتا ہے اس کو انڈر این امبریلا آف سیکیورٹی، سیفٹی، ایئر سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی، لینڈ سیکیورٹی آپ کو دینی پڑے گی۔ بے شک آپ تھرو ٹریننگ دے دیں، لیکن یہ کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ تو آپ کو بہرحال سب جگہ پہ کرنا پڑے گا۔ باقی چیزیں تھرو ٹریننگ، تھرو ٹیکنالوجی ٹرانسفر یا تھرو ٹیکنالوجی شیئرنگ، انفارمیشن شیئرنگ آپ کو کرنی پڑے گی۔ انوینسیبل ڈوم کی طرف اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ پیسفلی تو پورے نہیں ہونے والے بھائی۔ تو اس سب چیزوں میں پاکستان چائنا کو بہت سیریس بات کرنی پڑے گی کہ دس از دا ٹائم کہ سی پیک کو ایک اور لیئر کے ساتھ کنیکٹ کریں، اور وہ ہوگی انوینسیبل ڈوم سیکیورٹی، جس کے اندر لینڈ بیسڈ انفارمیشن شیئرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا کہ جہاں جہاں پہ سی پیک ہے اس ملک کے اندر کسی بھی قسم کے جہاز، کسی بھی قسم کے میزائل کو بہت دور سے مار گرایا جائے گا۔ تو یہ ایک بوسٹ دے دے گا سی پیک کو، اور پھر بہت سارے ملک اس میں صرف شاید اس وجہ سے انٹرسٹ لیں اور آپ اس سے جو ہے وہ اکنامک بینیفٹ لیں۔ تو یہ فوڈ فار تھاٹ ہے پاکستان کے لیے بھی، چائنا کے لیے بھی۔ دس از دی ہائی ٹائم ٹو گو فار این انوینسیبل ڈوم، اور اس کی طرف جائیں، اپنے دفاع کو بہتر بنائیں۔